معلوم نہیں کس کی آمین پہ فرشتے آمین کہہ دیں. یہ اجتماع ہے. بھائی خدا کے لیے اپنے اوپر نہیں رحم کرتے تو جلسے والوں پہ تو رحم کرو یار. کیا تماشا ہے یہ. آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے. بھائی مت پریشان مت کرو. اللہ رب محمد اصل صلی میں اللہ علیہ وسلم اجتماع میں بھی جب رسم ہو جائے اجتماع کی تو اجتماع کی روح نکل جاتی. اسی طرح سے اصل چیز جو ہے وہ آپ کی روح ہے. جسم ہے، روح نکل گئی بیکار ہے جسم. مذہب ہے اور مذہبیت کی روح نکل گئی تو صرف رسم ہے یہ مجلس، صرف رسم ہے یہ جلسہ، صرف رسم ہے یہ پیری مریدی، صرف رسم ہے یہ آنا جانا، صرف رسم ہے یہ نعرہ بازی. کچھ بھی نہیں ہے. اگر مذہبیت کی روح آپ کے علم و عمل کے جسم سے نکل گئی، جلسہ کر رہے ہو بے فیض ہے. اور اگر مذہبیت کی روح فنا نہیں ہوئی ہے تو پیغام مل رہا ہے کہ فجر کی نماز قضا مت کرنا. اگر اس پیغام سے اور اس مجلس سے اٹھ کر تم نے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے نیند کو 3 طلاق دے کر سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہا تو معلوم ہوگا کہ جس مذہبی جلسے میں گئے تھے وہاں سے مذہبیت کی روح بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہو. مذہبیت کی روح اسلام چاہتا ہے، رسم اسلام نہیں چاہتا. بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. ایک بات اور کہوں، یہ ذکر کی مجلس ہے. ان مجلسوں میں اسلام اجتماع چاہتا ہے. کیا بات ہے. یہ اجتماع ہے. کیا کہنے صاحب. معلوم یہ ہوا کہ ذکر کے لیے بھی اجتماع چاہیے، ذکر کے لیے بھی جماعت چاہیے. انفرادی طور پر ذکر کرنے کی برکت تو ہے مگر وہ برکت نہیں ہے جو اجتماعی طور پر ذکر کی جائے. فار ایگزامپل بہت عمدہ. آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھ لیجئے، آپ کو نماز کا ثواب ملے گا. مگر مسجد میں جا کر جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں وہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے اجر کو پروردگار 27 گنا زیادہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ اجتماع میں خیر ہے، مجلس میں بہتری ہے، جماعت میں برکت ہے. تو دیکھیے جماعت کا حسن اللہ نے کیسے آپ کے اندر قائم کیا. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، اجتماع ہوا، جماعت ہوئی، ایک ساتھ منہ سے آمین نکلا. معلوم نہیں کس کی آمین پہ فرشتے لبیک کہہ دیں، معلوم نہیں کس کی آمین پہ فرشتے آمین کہہ دیں. یہ اجتماع ہے. بھائی خدا کے لیے اپنے اوپر نہیں رحم کرتے تو جلسے والوں پہ تو رحم کرو یار. کیا تماشا ہے یہ. آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے. بھائی مت پریشان مت کرو. اللہ رب محمد اصل صلی میں اللہ علیہ وسلم اجتماع میں بھی جب رسم ہو جائے اجتماع کی تو اجتماع کی روح نکل جاتی ہے. مت رسم بناؤ، اس کو عبادت بناؤ. اس جلسے کو رسم و رواج مت بناؤ. یہ سمجھ کے بیٹھو کہ تم عبادت کر رہے ہو. ذکر خدا کرنا ہے عبادت نہیں تو اور کیا ہے. ذکر مصطفیٰ کرنا ہے عبادت نہیں تو اور کیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ اور رسول کی باتیں سننا عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے. محفل خدا بندی میں اللہ رسول کے محفل میں بیٹھنا عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے. یاد رکھنا اس بات کو. کیا جماعت کا نظم دیا ہے اسلام نے آپ کو. 5 وقت کیا کہنے ہیں بھائی. جی اجتماع سبحان اللہ. ہفتے میں 1 دن صلاۃ الجمعہ. جی تو اب صرف وہاں اب لوگ شہر کے اکٹھا ہو گئے، دور دراز کے لوگ آئے، جمعہ کو عید بنا دیا. اجتماع. اور اس کے بعد سال میں 2 عیدیں. کیا بات. سبحان اللہ. ایک عیدگاہ پہلے ہوتی تھی، اب کثرت ازدحام کی بنیاد پر مختلف عیدگاہیں ہونے لگی. یہ اجتماع. اس کے بعد یہ تو ملک میں اجتماع تھا. حج آیا
तो पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, सारी दुनिया से आके एक इज्तिमाई मरकज़ पर खड़े हो जाओ, वहां इज्तिमा, मैदान अरफात में इज्तिमा, मैदान मुज़दलिफ़ा में इज्तिमा, मैदान अरफात में इज्तिमा, मिना में इज्तिमा, काबे के तवाफ में इज्तिमा, बाबे मुल्तज़िम पे इज्तिमा, कोहे सफा पे इज्तिमा, कहाँ नहीं है इज्तिमा। और यह है इज्तिमा की बरकत, अल्लाह इस बरकत को देता है। मगर इसका सवाब क्या है? जब आप इस इज्तिमाई इबादत का मुजाहरा करते हैं अपनी मस्जिद से लेके खाना काबा तक, तो जब वहाँ से हज करके आप चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुकूक को माफ करते हुए ऐलान करता है, जा मेरे बंदे, अपने हुकूक मैंने इस तरह माफ करके तुझे पाक साफ कर दिया है जैसे तू उन्हें आज ही एक नया जन्म लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, सुभान अल्लाह। चूंकि मजलिस की बात हो गई थी कि मजलिस में कैसे बैठना चाहिए, इसलिए जहन में बात आई कि हम ये सारी बातें आपके सामने रखें। ये है आपका इज्तिमा, आप यहाँ इकट्ठा हुए। अब आइए नेमत